صلوات. وادی شام سے ہو گئی جو ہوا آتی ہے، وادی شام سے ہو گئی جو ہوا آتی ہے، کیسی معصوم کے رونے کی صدا آتی ہے، وادی شام سے کیا یتیمہ کوئی روتی ہے پدر کے غم میں، کیا یتیمہ کوئی روتی ہے پدر کے غم میں، قید خانے سے جو آواز بکا آتی ہے، وادی شام سے پائے سجاد کی لیپٹی ہوئی زنجیروں سے، پائے سجاد کی لیپٹی ہوئی زنجیروں سے، آج بھی گریہ ماتم کی صدا آتی ہے، وادی شام سے سر عباس نے سجاد سے رو کر یہ کہا، سر عباس نے سجاد سے رو کر یہ کہا، مجھ کو زینب کے کھلے سر سے حیا آتی ہے، وادی شام سے پرسا شبیر کا لینے کے لیے مجلس میں، پرسا شبیر کا لینے کے لیے مجلس میں، ایک ماں ہے جو سرے فرش عزا آتی ہے، وادی شام سے ہو گئی
کے رونے کی صدا آتی ہے، وادی شام سے صلوات۔ محمد و آل محمد۔ قبلہ اجازت۔ آج ایک مجلس میں نے اپنا کلام پڑھا تھا پہلی دفعہ، تو اسی کو دوبارہ حکم کیا ظفر بھائی نے۔ ایک بات پھر بلند آواز سے درود پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی در پنجتن سے عطا مل رہی ہے، اسی در سے رب کی رضا مل رہی ہے، شفا مل رہی ہے، بقا مل رہی ہے، وفا مل رہی ہے، حیا مل رہی ہے، چلے آؤ رندوں کھلا میں کدا ہے، بدست نبی جس کا اجرا ہوا ہے، شرابن طہورا کا ساغر بھرا ہے، یہ صحبا یہاں بے بہا مل رہی ہے، میں کیوں نہ کروں شکر خالق کا تیرے، تجھے اس نے رکھا مقدر میں میرے، وگرنہ سقیفہ کے چھاتے اندھیرے، کرم ہے کہ تیری ولا مل رہی ہے، اور بچاتا نہ اسلام بیٹا علی کا، تو رب جانے دنیا پہ کیا کیا گزرتا، بفضل حسین ابن حیدر خدایا، تیرے دین کو یہ بقا مل رہی ہے، لعین ابن ملعون کی اتنی جرأت، تمنائی تھا سرنگوں ہو امامت، تھا ابن علی سے طلبگار بیعت، اسے شاہ والا کی لا مل رہی ہے فریاد 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 مالک، ہے آل محمد پہ افتاد مالک، ہے زنجیر میں قید سجاد مالک، یہ امت سے کیسی جزا مل رہی ہے، پکاری سکینہ ستم ہے یہ کیسا، پکاری سکینہ ستم ہے یہ کیسا، کہ سینے کے بل مجھ کو ناکے سے باندھا، میں زخمی تھی پھر بھی تماچوں سے مارا، یہ زخموں کی کیسی دوا مل رہی ہے،
لہو رو رہا ہے وہ سر کو جھکائے، کہیں شام جاتے ہی یہ مر نہ جائے، بڑھا شمر پھر تازیانہ اٹھائے، یہ لاغر کو کیسی غذا مل رہی ہے، کرے کیوں نہ عباس سجدہ گزاری، ہے اس پر کرم بی زہرا کا جاری، یہ توفیق مدحت و نوحہ نگاری، بدست امیر وفا مل رہی ہے، در پنجتن سے عطا مل رہی ہے، اسی در سے رب کی رضا مل رہی ہے، بر محمد و آل محمد صلوات۔ محمد وعلی محمد وسلم۔ مؤمنین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ممبر کے اور قریب تشریف لائیں۔ میں گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا صفی حیدر صاحب قبلہ سے جلوہ افروز ممبر ہوں۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للملحدین والکافرین والمشرکین والمنافقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین، وهو اصدق الصادقین، وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ماہ محرم الحرام خاتمے پر ہے،
مصائب اور آلام کا خاتمہ نہیں ہے۔ ابھی تاریخ گزری ہے ہمارے چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی، جنہوں نے اپنی پھوپھی، جو صرف پھوپھی نہیں تھیں بلکہ انہی کی زبان میں عالمہ غیر معلمہ تھیں، وہ عالمہ کہ جن کو اس دنیا میں نہیں پڑھایا گیا تھا، ان کے ساتھ دین کی بقا کے لیے جو قربانی حسین نے دی تھی، وہ وہیں اسی ریگستان میں حکومت کے دباؤ میں اس کا ذکر دفن کر دیا جاتا، مگر اسے زینب و سجاد نے مل کے وہ دوام اور وہ بقا دی ہے کہ اب ساری ظالم طاقتیں لگی رہیں مگر یہ تذکرہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ تھوڑے سے وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا کہ ہم خوش نصیب ہیں، خوش نصیبی کی کوئی حد نہیں ہے ہماری، کفر سے اسلام تک آئے، اسلام سے ایمان تک آئے، ایمان کی منزلوں میں بھی اس نبی اور اس رسول اور اس پیغمبر کی امت میں شامل ہوئے جو آخری رسول ہے۔ اللہ نے ہدایت کا جو نظام بنایا ہے اس کے 3 حصے ہیں، ایک اس کی طرف سے آنے والی کتابیں صحیح اور صحیفے ہیں، اور ایک اس کی طرف سے بھیجے جانے والے انبیاء و مرسلین ہیں، اور جب سلسلہ نبوت و رسالت کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی مگر ہدایت کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے، تو یہ رسالت و نبوت امامت کی شکل میں جب آگے بڑھتا ہے تو اگر ہدایت کے ان 3 ذرائع پر نظر ڈالی جائے تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آخری نبی کی امت میں ہیں، ہمارے ہاتھ میں آخری کتاب ہے، اور ہم 12 ائمہ طاہرین علیہم السلام میں آخری امام کے دور کے امتیوں میں شامل ہیں۔ میں اس 3 جملوں کے ذریعے جو بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس میں تھوڑا سا وقت لے کے پھر اپنے چوتھے امام کے تذکرے تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزو، جو نظام ہدایت ہمارے سامنے ہے اور ہم آپ جس سے واقف ہیں، اس میں ہم اپنے بچپن سے مجلسوں میں یہ بات سنتے آ رہے ہیں، اور جو صاحبان مطالعہ وہ کتابوں میں پڑھتے بھی ہیں بار بار، کہ دین تو وہی ہے جو جناب آدم سے شروع ہوا تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، لیکن شریعتیں بدلی ہیں، یعنی جو بنیادی نظریات ہیں دین کے، جو بنیادی عقائد ہیں وہ اپنی جگہ ہیں۔ توحید کا نظریہ پہلے دن بھی تھا، آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گا۔ رسالت و نبوت و امامت و قیامت جیسے عقائد پہلے دن سے موجود ہیں، رہیں گے، لیکن شریعت بدلی ہے۔ شریعت بدلی ہے کا مطلب بھی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنی گفتگو کو مربوط کرنے کے لیے میں تھوڑا سے مجھے کہنا پڑے گا۔ ہم آپ سب جانتے ہیں کہ جناب آدم جب تشریف لائے تو پہلے اکیلے تھے اس دنیا میں، پھر جناب حوا زندگی میں شامل ہوئیں، پیچھے پیچھے شامل ہو گئیں، اور اس کے بعد جناب آدم و حوا کی نسل چلی۔ جناب آدم خود نبی بن کے آئے، ان کے بعد ان کی نسل میں جناب شیس اور نبی گزرتے رہے، لیکن بچپن سے ہم نے پڑھا ہے کہ نبی 1,24,000 ہیں، رسول 313 ہیں، اور بڑے رسول
5 ہیں۔ اور بڑے رسول کون ہیں جنہیں اولو العزم کہا گیا ہے؟ وہ ہیں جو صاحبان شریعت تھے، یعنی جو زندگی بسر کرنے کا مکمل الہی نظام لے کے آئے تھے۔ جناب آدم سے جناب نوح تک انسان تھوڑا تھوڑا آگے بڑھا، ایک کنبہ ہے، ایک گھر ہے، پھر ایک گھر سے خاندان بنا، پھر خاندان سے خاندان بڑھتے 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 بہت چھوٹی سی زندگی، بہت سادہ سی زندگی، بہت کم زندگی کے مسائل، لہذا ان مسائل کا جواب بھی اللہ کی طرف سے کسی بہت بڑی تفصیل کے ساتھ نہ پیش کرنے کی ضرورت ہے، نہ یہ اس کے متحمل ہیں۔ ابھی انسانیت دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی ہے۔ جناب نوح کے آتے آتے اب انسانیت اتنا پھیل گئی ہے کہ اس کے لیے ایک جامع نظام کی ضرورت ہے، لہذا پہلی شریعت آئی اور اس کے ساتھ صحیفے آئے۔ قرآن مجید میں کتابوں کے نام گنائے گئے ہیں اور انہی بنیاد پر 4 کتابیں آسمانی ہم آپ اس کے عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد صحیفے کتنے آئے ہیں ان کی تعداد ہمیں معلوم نہیں ہے۔ صحیفے بھی آتے رہے اور نبی و انبیاء و مرسلین بھی آتے رہے۔ جناب نوح پہلی شریعت لے کے آئے، ان کی شریعت یعنی وہ جو نظام زندگی لے کے آئے ہیں، وہ جتنے انسانوں کے لیے آیا ہے ان کے پیش نظر اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے، تیار کیا گیا ہے۔ اب دھیرے دھیرے پھر انسانیت پھیلی، پھر نئے زندگی کے مسائل کھڑے ہوئے، پھر نئی چیزیں سامنے آئیں، انسان نے بہت چیزیں سیکھیں، علم آگے بڑھا، تجربے آگے بڑھے، تجربے اور علم کے نتیجے میں زندگی آگے بڑھی، زندگی آگے بڑھی تو مسائل آگے بڑھے۔ خود ابھی آپ کے اور ہمارے ہی سامنے جہاں ہم نے زندگی شروع کی اور جہاں ختم کی ہے، دیکھیے روز نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ نہیں حیات میں۔ اسٹیم سیلز ابھی کتنی پرانی بات ہے، اس سے پہلے کہیں کسی چیز کی خبر بھی نہیں تھی ہمیں اس معاملے میں، تو اس سے پیدا ہونے والے بے حساب مسائل ہیں۔ اس طرح سے نہ جانے کتنے مسائل ہیں۔ کتنے دن ہوئے ٹرانسپلانٹ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ایک دوسرے کو ہم اپنے جسم کے اعضاء کون کون سے دے سکتے ہیں، کون سے نہیں دے سکتے، خون ایک دوسرے کو منتقل کرنے کا مسئلہ ہی کون بہت پرانا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو زندگی بڑھتے کے ساتھ آگے آتی ہیں، سوال کھڑا ہوتا ہے اور اس کا جواب نظام الہی سے درکار ہوتا ہے۔ شریعت اس ضرورت کو پورا کر رہی ہے۔ جب جناب نوح کے بعد اب پھر شریعت لے کے آئے جناب ابراہیم، جناب ابراہیم کے بعد پھر بہت وقت نہیں لینا چاہتا اس گفتگو میں، جناب ابراہیم کے بعد جناب موسیٰ، پھر جناب عیسیٰ اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح صحیفوں اور کتابوں کا سلسلہ جو چلتا رہا، جو ہمارے سامنے تاریخ ہے اور ترتیب پیش نظر ہے، توریت آئی، پھر زبور آئی، پھر انجیل آئی، پھر قرآن مجید آیا۔ تو آپ یہ بات اچھی طرح محسوس کر چکے ہیں اتنی میری گزارش سے کہ ایک شریعت کے بعد دوسری شریعت کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب دوسری شریعت میں وہ کچھ آئے گا جو پچھلی شریعت میں نہیں تھا۔ وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوئے تھے، وہ مسائل نہیں کھڑے ہوئے تھے، وہ ضروریات زندگی نہیں پیدا ہوئے تھے تو ان کا جواب نہیں دیا گیا تھا۔ اب جب مسائل کھڑے ہوئے، جب نئی چیزیں آئیں تو ان کا جواب آئے گا۔ تو اگلی شریعت پچھلی شریعت کے بعد آتی کیوں ہے؟ اگر وہی سب آنا ہے جو پچھلی شریعت میں ہے تو آنے کی ضرورت نہیں ہے الگ سے۔ آنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ کچھ زیادہ لے کے آئی ہے۔ پچھلی کتاب کے بعد اگلی کتاب آتی کیوں ہے؟ اگر اس اگلی کتاب میں وہی ہے جو پچھلی کتاب میں تھا تو پھر اس کے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہی کتاب باقی رہتی تو کتاب کے بعد کتاب، شریعت کے بعد شریعت کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی شریعت میں جو کچھ آیا تھا اگلی میں اس سے کچھ زیادہ آیا ہے۔ پھر جو منسوخ ہوئی، پھر نئی شریعت آئی تو پھر پچھلی شریعت میں جو کچھ آیا تھا اس سے سب سے زیادہ آیا ہے۔ تو میں جلدی سے اپنی بات کا پہلا حصہ آپ کی خدمت میں کہہ لوں کہ جناب ابراہیم کی شریعت جب آئی تو جناب ابراہیم کی امت کو شریعت میں وہ بھی ملا جو نوح لائے تھے، اور وہ بھی ملا جو نوح نہیں لائے تھے، ابراہیم لائے تھے۔ لیکن جناب نوح کی شریعت کے پاس بس وہ تھا جو جناب نوح لائے تھے۔
اب جناب موسیٰ کی شریعت آئی ہے تو جناب موسیٰ کی شریعت آئی تو ان کی امت کو وہ بھی ملا ہے جو نوح لائے تھے، وہ بھی ملا ہے جو ابراہیم لائے تھے، اور وہ بھی ملا ہے جو ابراہیم اور نوح نہیں لائے تھے، حضرت موسیٰ لائے ہیں۔ تو جناب موسیٰ کی شریعت والے کے پاس کیا کیا ہے؟ وہ بھی ہے جو موسیٰ لائے، وہ بھی ہے جو ابراہیم لائے، وہ بھی ہے جو جناب نوح لائے۔ آپ متوجہ ہو گئے ہیں؟ تو میں عرض کروں آخری شریعت آئی، اور آخری شریعت آنے کے بعد اب اگلی شریعت کے آنے کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، اس لیے کہ جب پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج کے بعد میدان غدیر میں پہنچ کے پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کر کے، آگے جانے والوں کو واپس بلا کے، علی کی ولایت کا اعلان کر کے یہ پیغام دیتے ہوئے کہ علی کی ولایت نہ پچھڑنے کی اجازت دیتی ہے، نہ حد سے آگے بڑھنے کی اجازت دیتی ہے، علی کی ولایت نقطۂ اعتدال پہ لا کے روکتی ہے۔ نہ تمہارے ہاں نہ ولایت علی میں تقصیر کی گنجائش ہے، نہ ولایت علی میں غلو کی کوئی گنجائش ہے۔ ولایت علی کا تقاضا ہوگا جس عادل پروردگار کا بنایا ہوا معصوم ہادی ہے وہ بھی نقطۂ اعتدال پہ کھڑا ہوگا، نہ افراد کا شکار نہ تفرید کا شکار۔ ہاتھوں پہ اٹھا کے مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا، آواز آ گئی ادھر سے، سند آ گئی، سرٹیفکیٹ آ گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، دین پورا ہو گیا۔ یعنی جناب نوح کے دور سے پیغمبر خاتم کے دور تک ہر نبی کے بعد نبی، رسول کے بعد رسول، شریعت کے بعد شریعت آ کے بتا رہی ابھی رہ گیا ہے، ابھی رہ گیا ہے، ابھی رہ گیا ہے۔ تو موسیٰ کی شریعت والوں کے پاس جو ہے اس سے زیادہ عیسیٰ والوں کے پاس ہے، عیسیٰ والوں کے پاس جو ہے اس سے زیادہ پیغمبر خدا والوں کے پاس ہے۔ اب اس سے زیادہ آنا نہیں ہے، لہذا ہم وہ خوش نصیب امت ہیں جس کے پاس وہ پورا پیغام ہدایت آ چکا ہے جو انسان کی زندگی کی ضرورت قیامت تک ہونے والا۔ یہ ایک پہلو۔ اس کے بعد ایک صلوات مل جل کے بھیجیں محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ اسی طرح سے کتابوں کا سلسلہ ہے، اسی طرح سے کتابوں کا سلسلہ بھی آپ نظر ڈالیں گے۔ کتاب کے بعد کتاب آنے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی کتاب میں جو ہے وہ اگلی کتاب میں اس سے زیادہ ہے، اس سے زیادہ ہے، اس سے زیادہ ہے۔ اب قرآن کریم آیا، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، یعنی جو آنا تھا آ گیا۔ تو ہدایت کے دو بڑے حصے ہیں، ایک ہادی ہے، راہبر ہے، نبی ہے، رسول ہے جو اللہ کا پیغام اور شریعت لے کے آ رہا، دوسری طرف اللہ کی کتاب ہے جو اس پورے دستور کو سمیٹ کے لا کے بیان کر رہی ہے۔ ہمارے ہاتھوں میں آخری کتاب بھی آ گئی، ہمارے ہاتھوں میں آخری پیغمبر کا دامن بھی آ گیا۔ اب اس کے بعد نبوت رکی۔ میں بارہا آپ کی خدمت میں گزارشات رکھتا رہا ہوں، میں یہ بات مجھے یاد ہے، میں آپ سے کہہ چکا ہوں، ربط کرنے کے لیے صرف بات عرض کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کو ضرورت تھی انسان کو ہدایت کی تو نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا ہدایت کا، وہی قیامت تک کیوں نہیں رکھا گیا؟ یہ رسالت ختم کر کے امامت کیوں رکھی گئی؟ لیکن اگر اس کے فلسفے کو ذرا سے محسوس کیا جائے اور حکمت الہی پہ نظر ڈالی جائے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ رسول اور امام میں فرق کیا ہے؟ رسول اور امام میں فرق صرف اتنا ہے کہ رسول کے ذمے 3 کام ہیں۔ ایک، اللہ کی بارگاہ سے پیغام کا لانا، دوسرے اس پیغام کو جن کے لیے آیا ان تک پہنچانا، تیسرے جب وہ پیغام مٹایا جانے لگے تو یہ رسول کھڑے ہو کے اس پیغام کو بچائے۔ یاد آ گیا آپ کو، میں ہی آپ کی خدمت پڑھ چکا ہوں، 3 فریضے رسالت کے ہیں، لانا، پہنچانا اور بچانا۔ جب غدیر کے میدان میں اعلان ولایت کے بعد تکمیل کی سند مل گئی تو اب ادھر سے لانے کو کچھ بچا؟ ادھر سے لانے کو کچھ نہیں بچا، تو لانے والے کی ضرورت ختم ہو گئی۔ جب لانے والے کی ضرورت ختم ہو گئی تو رسالت ختم کر دی گئی۔ اب 2 ہی کام بچے ہیں، پھیلاتے رہو، پہنچاتے رہو،
پھیلاتے رہو، بتاتے رہو، بچاتے رہو، بتاتے رہو، بچاتے رہو۔ رسالت کی ضرورت نہیں رہی لانے کی، اب ضرورتیں بس دو رہ گئی ہیں، پھیلانا اور بچانا۔ لہذا اللہ نے ہدایت کو امامت کا رنگ دے دیا، پھیلانے کا کام اور بچانے کا کام کرنا ہے۔ اب ایک اور کرم پروردگار، ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آخری کتاب ہمارے ہاتھوں میں، آخری پیغمبر کا دامن اور ان کی شریعت ہمارے ہاتھوں میں۔ اب اس کے بعد سلسلہ امامت شروع ہوا۔ جو سلسلہ امامت شروع ہوا اس کا کام کیا ہے؟ دین کو جس دور میں وہ تشریف لائے ہیں اس دور میں دین کو ان لوگوں تک پہنچانا اور اس وقت کے حملوں سے ان کو دین کو بچانا، یہ امامت کی ذمہ داری۔ اور امامت شہید باقر الصدر علیہ الرحمہ کے الفاظ میں، امامت دراصل رسالت کے پھیلاؤ کا نام ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے پوری کتاب اس نظریے کے تحت لکھی ہے۔ ہم آپ جیسے قرآن مجید کو مطالعہ کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، اس کی آیت آیت پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے سوروں کو پڑھنا، اس کو سمجھنا۔ لیکن یہ کتاب ایسی نہیں ہے صرف کہ اس میں سورے الگ الگ لکھے ہیں تو ان میں ربط نہیں ہے، یہ ان کا اپنا اپنا وجود بھی ہے۔ اور بسم اللہ کی بے سے لے کے ناس کی سین تک یہ کتاب مسلسل ایک ہی کتاب ہے، کتاب ہدایت۔ اس کا ہدف ہدایت کرنا ہے، اور یہ سورے بدلیں، آیتیں بدلیں، محل نزول بدلے، موقع نزول بدلے، کچھ بھی بدلے، مگر اس کا ایک ہدف نہیں بدلتا کہ یہ آئی ہدایت کے لیے۔ تو ایک طریقہ اس کے پڑھنے اور سمجھنے کا یہ ہے کہ اس کی آیت کو الگ الگ اور سوروں کو الگ الگ سمجھا جاتا ہے، لیکن جب سوروں کو اور آیتوں کو الگ الگ سمجھنے کی مہارت کسی میں پیدا ہو جاتی ہے، تب پہلی بسم اللہ کی بے سے سورہ ناس کی سین کے اختتام تک وہ ایک دوسرے سے مربوط کر کے کتاب کو سمجھنے کی صلاحیت پہ آ جاتا ہے کہ کتاب پوری ایک ہدف سے ہے، اور وہ ہدف ہے ہدایت۔ معصومین علیہ السلام کی سیرت کے سمجھنے اور ان کی معرفت حاصل کرنے اور اس کو پڑھنے کے بھی دو طریقے ہیں۔ ایک جیسے آیت آیت سورہ پر کر کے پڑھا جاتا، الگ الگ سمجھا جاتا ہے، ویسے ہی ہر معصوم کی زندگی کو الگ الگ سمجھا جائے اور پڑھا جائے۔ لیکن جب معصومین کی زندگی کو الگ الگ پڑھنے اور سمجھنے کی صلاحیت آدمی پیدا کر لے، تب اس کے بعد اس منزل پر آتا ہے کہ پوری 250 سال پر پھیلی ہوئی ان معصومین کی زندگی کو اس طرح دیکھ سکتا ہے کہ جیسے ایک ہی وجود ہے، ایک ہی شخصیت ہے جو مختلف حالات زمانہ سے، مختلف ادوار سے گزرتا رہا ہے، اور جیسے جیسے حالات بدلتے گئے ہیں، اس انسان یا اس وجود یا اس شخصیت کے فیصلے اسی اعتبار سے اور اقدامات اسی اعتبار سے تبدیل ہوتے رہے۔ اور اس سلسلے میں رہبر انقلاب اسلامی کتاب کافی پرانی ہو گئی، ہر زبان میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، 250 سالہ انسان ہے۔ تو معصومین کی فہرست میں پروردگار کا دوسرا کرم یہ ہے کہ اللہ نے کہا تھا دین سیکھنا ہے تو پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیے نمونہ حیات بنانا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جلدی سے آیت پڑھ کے اور لفظوں کے سارے بہت جلدی سے 2-3 باتوں کی طرف آپ حضرات کے ذہنوں کو متوجہ کر لوں۔ پیغمبر کے سلسلے میں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ تمہاری لقد کان لکم، تمہارے لیے۔ اب تمہارے لیے کا مطلب کسی ایک خاص کیٹیگری کی بات نہیں ہے، علم والے ہو یا نہیں ہو، پیسے والے ہو یا نہیں ہو، خاندان والے کہلاتے ہو کہ نہیں کہلاتے، تم اگر امت پیغمبر میں ہو تو تمہارے لیے۔ اچھا، تمہارے لیے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ گھر میں ہو تب یا تم بازار میں ہو تب، جہاں بھی ہو، خالی مسلح پہ نہیں، تم زندگی کے کسی مرحلے میں ہو، چاہے بزنس کر رہے ہو، چاہے جاب اور نوکری کر رہے ہو، چاہے کھیتی کر رہے ہو، ہر مرحلہ حیات جو تمہارا ہے اس میں تمہیں نمونہ کس کو بنانا ہے؟
سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی. اور وہاں بھی لقد کان لکم تمہارے لیے، یعنی ہماری بھی، یعنی کہ جب مصلی پہ کھڑے ہو تو دیکھو رسول اللہ نماز کیسے پڑھتے تھے، اور جب قرآن پڑھنے بیٹھو تو دیکھو کہ حضور تلاوت کیسے فرماتے تھے، اور جب حج کرنے جاؤ تو دیکھو حضور حج کیسے کرتے تھے. یہ نہیں کہیں لکھا ہے. تمہارے لیے تمہاری زندگی کے جتنے مراحل ہو سکتے ہیں، گھر کے اندر کی زندگی سے لے کے بازار کی زندگی تک، اور مسجد کی زندگی سے لے کے کھیت تک، تمہاری زندگی کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں سب میں صرف سرور کائنات تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. اور اس کے بعد قرآن کی آیتیں فوراً کہتی ہیں یہ ہے تو نظام، مگر جیسے اللہ کہتا ہے ہدی للناس ہے قرآن سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور پھر وہی کہتا ہے ہدی للمتقین صاحبان تقوی کی ہدایت. تو کبھی کہہ دیتا سارے انسان، تو سارے انسانوں میں کافر مشرک سب ایتھیس پیتھیس سب آ گئے، منافق سب آ گئے. اور جب تقوی کہتا ہے متقین، تو متقین کا مطلب یہ ہوا کہ اب کافر نکل گیا، مشرک نکل گیا، ملحد نکل گیا، منافق نکل گیا، زبان سے اقرار کرنے والا مسلم نکل گیا، دل و دماغ سے اقرار کرنے والا مومن آیا. مگر وہ بھی ابھی نہیں. مومن جب اپنے ایمان کو اپنے عمل سے بدل کے تقوی کے منزلوں میں آ جائے تب قرآن اس کی ہدایت. تو انسانوں کی ہدایت اور تقوی کی ہدایت، متقین کی ہدایت. ظاہر ہے آپ متوجہ ہیں کہ آیا سب کی ہدایت کے لیے ہے، مگر اس سے ہدایت کا فائدہ وہی اٹھا سکیں گے جو صاحبان تقوی ہوں گے. ویسے ہی یہاں پہ حکم خدا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ان کی زندگی ہے تو سب کے لیے نمونہ حیات، مگر ان سے نمونہ حیات ان کی زندگی کو بنا کون پائے گا؟ 3 شرطیں آیت میں ہیں. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. ان 3 شرطوں کو ہم یاد رکھیں. جو بھی چاہے پیغمبر کو اپنا نمونہ حیات بنانا، اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر وہ کیفیت، وہ صفت، وہ عنوان کیوں نہیں پیدا ہو پاتے جو ہم ان کی سیرتوں سے اپنانا چاہتے ہیں. میں یا آپ جو بھی جائزہ لینا چاہیں، میرا نماز شب میں دل کیوں نہیں لگتا؟ میرا مسجد میں مصلی پہ کھڑے ہوتا ہوں تو دماغ ادھر ادھر کیوں بھاگ جاتا ہے؟ میرے جیب سے پیسہ آسانی سے کیوں نہیں نکلتا؟ جبکہ ہمارے لیے سیرت ان کی نمونہ عمل ہے جو ان چیزوں میں سب سے آگے تھی عبودیت کی منزل میں. تو ہمیں جائزہ لینا پڑے گا ان کی سیرت و حیات کو نمونہ عمل بنانے کے لیے جو 3 قرآنی شرطیں ہیں وہ ہم پوری کر رہے ہیں کہ نہیں. بنانا تمہیں سب کو ہے، مگر نمونہ حیات بنا وہی پائیں گے لمن کانا یرجو اللہ، جو اللہ سے امید رکھتے ہوں، والیوم الآخرہ، اور جو قیامت کے دن کا بھی انتظار کر رہے ہوں اور اس سے بھی امید رکھتے ہوں. 2 شرطیں، اللہ سے امید رکھنا اور قیامت سے امید رکھنا. اور تیسری شرط، اور تیسرا کون؟ جو اللہ کو یاد کرے نہیں، یاد کرتا رہتا ہو. وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ کو بہت یاد کرے، خالی مصلی پہ کھڑے ہو کے نہیں، قدم قدم پہ اللہ کو یاد رکھے. وہی سیرت محمدیہ کو اپنے لیے نمونہ عمل بنا سکتا ہے. میں جلدی سے بات کو ختم کرنا چاہتا لیکن بات پھر بھی پھیلتی چلی جا رہی ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد علیہ السلام. میں جلدی سے بات عرض کر دوں. 63 سال کی حیات میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، 40 سال سکوت کے، 13 سال مکے کے جہاں عملی احکام آئے نہیں. اب بچے 10 برس، اس میں پورا دین، پوری شریعت، پورا مذہب آیا. نماز کے وجوب سے لے کے سود کے اور شراب کے حرام ہونے تک جتنی شریعت آئی ہے، جتنے اخلاقیات آئے ہیں دور مدینہ میں آئے ہیں. مکے کے دور میں عقائد کا بیان ہے. عقائد کا تعلق ذہن سے ہے، عمل سے نہیں ہے. لہذا عمل نہیں ہے تو نمونہ عمل کا بھی کام نہیں. لیکن جب عملی زندگی شروع ہوگی، جب اخلاقیات شروع ہوں گے تو پھر ضرورت پڑے گی کر کے دکھایا جائے.
تو وہاں ضرورت پڑے گی تو اللہ نے کہا یہ نمونہ ہم نے بہترین اپنی عبدیت کا اور عبودیت کا پیش کر دیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے سامنے موجود ہیں۔ مگر میرے عزیزوں کتنی مدت کے لیے؟ 63 برس کی زندگی میں 40 سال خاموشی کے، 13 برس مکے کے، بیان عقائد و توحید و شرک کی برائیاں اور قیامت اور اس کے مخالفت کے حشر، وہ سارے بیان ہوئے۔ اب بچے صرف 10 سال مدینہ منورہ کے، جہاں ہر عملی حکم بھی آیا اور ہر اخلاقی حکم بھی آیا۔ ان 10 برسوں میں پیغمبر کو 70 سے زیادہ جنگیں لڑنا پڑی، اور مشغولیات اس کے علاوہ بھی متعدد ہیں، حکومت بھی چلانا، غریبوں کی مدد، نہ جانے کتنے مشغولیات اور مصروفیات ہیں۔ اور پھر جتنی امت اسلام لے آئی ہے وہ ہر وقت پیغمبر کے ساتھ تھوڑی بیٹھی ہے، کبھی کوئی آتا ہے، کبھی کوئی ملتا ہے، کبھی کوئی دیکھتا ہے، کبھی کوئی دیکھتا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہے کہ 10 برس میں سیکھنے کا کتنا موقع ملے گا، کتنے لوگ سیکھ لیں گے، اور اگر سیکھ بھی لیں گے تو کتنا سیکھ لیں گے، کتنا پختہ ہو جائیں گے۔ یہ بھی پروردگار کا عظیم ترین احسان ہے کہ ہم کو در اہل بیت تک پہنچا دیا۔ اگر صرف در نبوت پر رکے ہوتے تو 10 برس کے بعد اندھیرا چھایا ہوتا، مگر اللہ نے اس وجود کو 250 سال پہ پھیلا کے سن 260 ہجری تک مسلسل زمانے میں ایک محمد کو سامنے رکھا۔ حالات زمانہ بدلتے رہیں گے، مسائل حیات بدلتے رہیں گے، ان کی روشنی میں محمد تمہارے سامنے رہے گا جو تمہیں اس وقت الہی فیصلہ کیا ہے اس سے واقف کرتا رہے گا۔ اب امامت کی ضرورت اس لیے پڑی، 12 نسلوں میں پھیلی ہوئی امامت۔ میں پھر جلدی سے تیسرے احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی بات کو وہاں تک لے آؤں جہاں کے لیے اتنی زحمتیں آپ کو دی ہیں۔ ہم آخری نبی کے پیروکار، امت میں آخری کتاب ہمارے ہاتھوں میں۔ اب جو مولا علی کا دور آیا تو علی کا کام اسی اسلام کو سمجھانا، اسی اسلام کو پہنچانا، اسی اسلام پہ لوگوں کو لگانا ہے۔ مگر زندگی کی ضرورت وہیں تک تو آئے گی جہاں تک اس وقت زندگی وہاں پہنچی ہے۔ میں شاید ابھی اپنی بات واضح نہیں کر سکا۔ ہم آپ ایک ہی زندگی ہماری ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 30 سال، 40 سال، جتنے جوان نوجوان بزرگ سب تشریف فرما ہیں، ہماری زندگیاں گزری ہیں۔ ہماری سب کی زندگی ہمیشہ ایک حالت میں نہیں گزرتی۔ ہم نے ممکن آنکھیں کھولی ہوں تو انتہائی غربت کے دور میں، ممکن کیا ہے، میں تو کم سے کم ہوں ہی، ہم نے آنکھیں کھولی تو غربت کا دور تھا۔ آج الحمدللہ دور غربت اس طرح کم سے کم باقی نہیں رہ گیا ہے۔ آج نعمتیں فراوانی کے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے آغاز حیات میں ہی کم علمی کا دور تھا، آج علم کا دور ہے۔ تو اس چھوٹی سی زندگی میں حالات اتنے بدلتے ہیں، اور اسی میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کبھی وہ حکومتیں آ رہی ہیں جو ہمیں ذرا سے سہولتیں ذرا سے نظر انداز کر رہی ہیں کہ ہم آسانی زندگی جی لیں، اور کبھی وہ حکومتیں آ رہی ہیں جو ہمارا جینا دوبھر کیے ہوئے ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی زندگی میں آدمی کو کتنے حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب اگر اللہ کا تابع اور فرما بردار بندہ اور مطیعات گزار بندہ ہے تو دیکھے گا کہ دور غربت میں ہے تو نمونہ اسلامی کیا کہہ رہا ہے، دور جہالت ہے تو نمونہ اسلامی کیا کہہ رہا ہے، اگر دور علم ہے تو اب یہاں پر قانون الہی کیا کہہ رہا ہے، تو نمونہ حیات کی ضرورت پڑے گی۔ مولا علی کی 63 سالہ زندگی میں وفات پیغمبر کے بعد جو آپ کی امامت کا دور ہے، اس دور میں جو مسائل حیات پیدا ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ جب لوگ ساتھ چھوڑیں تو کیا کیا جاتا ہے، جب ساتھ آ جائیں تو کیا کیا جاتا ہے، جب حکومت حق چھین لیا جائے تو کیا کیا جاتا ہے، اور جب حق ناسمجھی کے ساتھ صحیح واپس کیا جائے تو کیا کیا جاتا ہے۔ یہ نمونے سامنے آ گئے۔ اب مگر یہ دور غربت ہے۔ علی امیر المومنین ہیں، حاکم وقت ہیں، مگر سوکھی ہوئی جو کی روٹی عید کے دن کھاتے دیکھ کے کوئی پوچھنے والا پوچھ لیتا، مولا آج عید کے دن آپ یہ روٹی کھا رہے ہیں، تو امام فوراً جواب دیتے ہیں کہ اگر میری اس مملکت میں کوئی ایسا ہوتا جس تک یہ روٹی نہ پہنچ رہی ہوتی تو تم علی کو یہ روٹی کھاتے بھی نہ دیکھتے۔ مجھے نہیں لگتا آپ حضرات مجھ سے زیادہ صاحبان مطالعہ ہیں، کہیں کسی حاکم نے آج تک یہ اطمینان ظاہر کیا ہو کہ اس کی مملکت میں کوئی ایک بھوکا نہیں ہے۔ یہ صرف دور عدالت علوی ہے کہ جہاں حاکم وقت مطمئن ہے کہ میرے یہ مملکت کے اندر کوئی ایک بھوکا نہیں ہے، کم سے کم اسے سوکھی روٹی نصیب ہے۔
یہ دور غربت کا نمونہ تھا، لیکن اب یہ دور غربت آگے بڑھا، دور امارت آ گیا، اب چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا دور ہے۔ اب یہاں سیرت بدل رہی ہے، یہاں نمونہ دوسرا ہے۔ دنیا کے سامنے وہ کپڑے ہیں جن کو دیکھ کے جو مقابلے میں ڈمی لا کے کھڑی کی گئی ہے۔ بنی امیہ اور بنی عباس نے ان کی روحانیت اور معنویت کا جو کی کشش تھی، اس کشش سے اپنی محرومی کو دیکھ کے کہ لاکھ ان کی طرف جانے سے روکتے ہیں، مگر دل انہی کی طرف کھنچتے ہیں۔ شرابی، کبابی، قاتل، ظالم کی طرف کون کھنچ کے آئے گا؟ انہوں نے معصومین کے مقابلے میں ایسے لوگ کھڑے کیے تھے جو ظاہری طور پر زیادہ زاہدانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ اب ان ناموں کو نہیں لوں گا میں، آپ ان حضرات سے واقف ہیں۔ انہی میں سے وہ بھی ہیں کہ جو چھٹے امام کے سامنے آ کھڑے ہوئے اور فوراً معترض ہوئے، آپ فرزند رسول ہیں اور یہ اتنے اچھے کپڑے پہنے ہیں۔ معلوم ہے، آپ واقعہ سنتے ہیں، امام نے فرمایا تم جیسوں کے لیے پہنے، اور اس کے بعد اپنا وہ ریشمی کپڑا نہیں، نرم اچھا کپڑا کوالٹی کا ہٹایا اور دیکھا، یہ دیکھو یہ میں اپنے خدا کے لیے پہنے ہوں، اندر کھردرا، اور کہا تو ہٹا، تو باہر ٹاٹ ہے اور اندر ریشم ہے۔ تو اب مولا علی کا دور اور امام صادق علیہ السلام کا دور بدلا ہے، تو نمونہ ہر وقت موجود ہے۔ بس پوری حالات پہ آپ نظر ڈال لیں، کبھی وہ وقت آئے گا کہ عمر کا بڑا حصہ قید خانوں میں گزرے تو کیا کرنا ہے، کبھی وہ وقت آئے گا کہ ظالم مجبور ہو کے خود ولی عہد بنانے پہ آ جائے تو کیا کرنا ہے، کبھی وہ وقت آئے گا کہ تھوڑی سی گنجائش نکلے تو ہزاروں قلم کاغذ لے کے ممبر کے سامنے بیٹھنے کے لوگ پیدا ہو جائیں تو کیا کرنا ہے، اور کبھی وہ وقت آئے کہ جب گھر میں خانہ قید کر دیا جائے اور کسی سے ملنے پہ پابندی لگا دی جائے تو اس وقت دین کے پیغام کو پہنچانا اور وکالت کے نظام کو بنانا، اس وقت کیا کرنا ہے۔ یعنی ہر دور حیات کے لیے جو اتار چڑھاؤ زندگی میں آتا ہے، معصوم نمونہ موجود ہے۔ میں بات کو ختم کر رہا ہوں، جو دور مولائے کائنات میں چلا گیا اس نے اسلام کی تشریح میں وہ منظر دیکھا جو دور علی میں آیا، مگر تشریح اسلام کا وہ منظر نہ دیکھ سکا جو دور حسنی میں آیا۔ جو دور حسنی میں گزرا اس نے دور حسنی اولاوی کے وہ اسلامی تشریح کے مناظر پا لیے، مگر جو آگے دور حسینی سے لے کے آگے مناظر آنے والے ہیں ان سے واقف نہ رہ جائے گا، ان روشنیوں تک نہ پہنچ سکے گا۔ مگر جو ہم آپ آخری امام کے دور میں ہیں تو ہمارے سامنے 12 کے 12 سورج ایک ساتھ چمک رہے ہیں، زندگی کے ہر پہلو پہ اتنی روشنی پڑی ہوئی ہے کہ اب ہمارے اندھیرے میں رہ جانے کی کوئی گنجائش باقی نہیں چھوڑی پروردگار۔ ہمارا شرف ہے، اللہ کا کرم ہے، ہمیں نہیں معلوم عالم ارواح عالم زر کے کون سے فیصلے ہیں جو نافذ ہوئے اور جو ہم اس دور میں آ گئے، مگر اتنا ہمیں اپنے شرف کا احساس بھی ہونا چاہیے اور ناز کرنے کے بجائے اس شرف کی بنیاد پر آنے والی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے۔ ایام ازاں ہیں، ناز کرنے کے لفظ پہ مجھے ایک لفظ دماغ میں آ گیا، جلدی سے آپ کی خدمت پیغام اس کا بھی پہنچا دینے میں کوئی حرج نہیں۔ ہم محرم کے لیے جمع ہوتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، سید الشہداء کی قربانی کی یاد منانے کے لیے جمع ہوتے ہیں، ہر سال جمع ہوتے ہیں۔ حسین کربلا، حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا، حسین نے قربانی کیوں دی، حسین نے یہ شہادت کی راہ کیوں اپنائی، اس کی ہر لحاظ سے صدیوں سے گفتگو اس پر ہوتی چلی آ رہی ہے، مگر خود حسین اپنی زبان سے ہی بتا کے گئے ہیں، کوئی بحث کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی۔ وصیت نامہ آپ کا جو آپ نے جناب محمد حنفیہ کو لکھ کے دیا تھا مدینہ منورہ میں، جس کا آغاز ان کلمات سے ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی لم اخرج اشرم ولا بطرا ولا مفسدم ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ میں بھی مجلس پڑھنے کے لیے گھر سے نکل رہا ہوں، میں جلدی سنانا چاہتا ہوں، آگے دماغ میں جیسے شاعر ہوتے ہیں نا، معاف کریں گے سارے شاعر نہیں ہوتے، میرے جیسے کمزور والے کہ جو کہہ دیا اور جلدی سنانا چاہتے ہیں، ویسے ہی کبھی کبھی خطیب بھی ممبر بیٹھا ہوتا تو جو آ گیا وہ سنا ہی دے، کیا معلوم آگے موقع ملے کہ نہ ملے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔
پیغام پہنچانا ہے تو جہاں ممکن ہو وہاں بات پہنچا دی جائے. میں بھی مجلس پڑھ لے کے نکلا, کوئی صاحب نے ملاقات, ان کا کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے کہا کہ میں چائے پینے نہیں جا رہا, میں کھانا کھانے نہیں جا رہا, میں کسی سے ملاقات کرنے نہیں جا رہا ہوں, میں سیر کرنے نہیں جا رہا ہوں, میں جا رہا ہوں مجلس پڑھنے. ایسے جواب دوں گا میں؟ آپ پوچھیں کہاں جاؤں گا؟ میں مجلس پڑھنے جا رہا ہوں. تو یہ جو میں کہوں کہ میں یہ کرنے نہیں جا رہا, یہ کرنے نہیں جا رہا, یہ کرنے نہیں جا رہا, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو پھر میرا مولا حسین جو صاحب نہج البلاغہ کا بیٹا ہے, جو اپنے وقت کا خطیب نہج البلاغہ ہے, وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں تو کیوں یہ بعد میں بتاؤں گا, میں نہیں جا رہا کن کاموں کے لیے پہلے بتاؤں گا. توحید کی گواہی ہم آپ دیتے ہیں, خالص توحید کی گواہی کے لیے یہ بتائیے کہ آپ پہلے نہیں کہتے ہیں کہ پہلے ہاں کہتے ہیں؟ پہلے کہتے ہیں لا الہ, کوئی پروردگار نہیں ہے, الا اللہ, بس اللہ. اگر صرف یہ کہہ دیتے اللہ ہے تو گنجائش لگا کے بھی فلاں بھی ہے, لیکن جب پہلے نہیں کر دی جاتی پھر ہاں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس میں کسی اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سید الشہداء کے ان جملوں میں وہی پیغام ہے جیسے کلمہ لا الہ الا اللہ میں پیغام ہے, پہلے نہیں پھر ہاں. کہا دیکھو میں جس کام سے جا رہا ہوں وہ بعد میں بتاؤں گا, پہلے سن لو حسین کیا نہیں کرے گا. انی لمخرج اشرا, میرے پاس مالک کی دی ہوئی اتنی نعمتیں ہیں کہ ان میں سے کسی بھی نعمت پر میں غرور کا شکار, کسی کو مل جائے تو غرور کا شکار ہو جائے, مگر میں اس لیے نہیں نکلا ہوں کہ لوگوں کے سامنے اکڑوں اور اپنی عظمتوں پر غرور کروں. ولا بترا, اور میں اس لیے بھی نہیں نکلا ہوں کہ اپنی اللہ کی جو میری نعمتیں میری اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں پر میں لوگوں کو کمتر نیچا دکھاؤں. میں اپنے آسان لفظوں میں, ورنہ دو سخت لفظ ہیں اس کے لیے اردو کے, ایک ہوتا ہے اکڑنا, ایک ہوتا ہے اٹھلانا. میں نہ اکڑنے نکلا ہوں نہ اٹھلانے نکلا ہوں, نہ خود بڑا بننے نکلا ہوں نہ چھوٹوں کو دوسروں کو چھوٹا دکھانے نکلا ہوں. اور تیسری چیز ولا مفسدہ, میں اس لیے نہیں نکلا ہوں کہ زمین پہ فتنہ و فساد کھڑا کروں. ولا ظالمہ, اور میں نہ کسی کا حق چھیننے نکلا ہوں, نہ کوئی ناحق کام کرنے نکلا ہوں, نہ کسی کو ستانے نکلا ہوں, نہ کسی کا حق مارنے نکلا ہوں, نہ کسی کا حق کو چلنے نکلا ہوں. وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي, میں بس ایک کام سے نکلا ہوں, اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے. عزادارو, اس پیغام حسینی میں کتنے پیغام ہمارے لیے چھپے ہیں, ان میں سے ایک پیغام صرف آپ کی خدمت میں دو لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں. حسین شاید ان کلمات کے ذریعے ہم سے بھی کہہ رہے ہیں, عزادارو تم بھی جب ہماری یاد کے لیے نکلنا, مجلس کے لیے نکلنا, جلوس کے لیے نکلنا, ماتم کے لیے نکلنا, حسینیے کے لیے نکلنا, تو جانا جس غرض سے ہمیں یاد کرنے, اس سے پہلے یاد رکھنا نکلنا تو کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں. مجلس کے لیے اٹھنا, تبرک لینے جانا تو کسی کو پس کرنے کے لیے نہیں. آگے بڑھنا تو خیال رکھنا تمہاری کسی بات سے معاشرے میں چھوٹا سے بھی فتنہ کھڑا نہ ہونے پائے. عزاداری کے لیے جانا تو خیال رکھنا کہ عام دنوں میں اگر تم کہیں حق کسی کا تم سے پامال بھی ہو جاتا ہے, آج حسین کے لیے نکلے ہو تو چھوٹے سے چھوٹے حق کا بھی خیال رکھنا. تم سے آگے جو تبرک لینے لیے کھڑا ہوا ہے اسے کراس کر کے آگے نہ چلا جانا کہ یہ بھی ایک حق کی پامالی ہو رہی ہے. عزادار ہو تو ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے عزاداری کرو گے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. بس بات کو سمیٹ کے لے آیا, میں واقع تفصیل ہو گئی مجھ سے, اور جو میرا اصل نیت تھی کہ اپنے چوتھے امام حضرت سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے کچھ پہلو آپ کی خدمت میں رکھ سکوں, اور میں اس کا وقت باقی نہیں رہ گیا, اور مجلسیں آپ سن ہی چکے ہیں. میں سمیٹ کے یہاں تک لایا ہوں کہ جب ہمیں نعمتیں سب سے زیادہ ملی, آخری نبی, آخری کتاب, آخری امام, تو ایک اسلام کا اصول ہے, نظام الہی ہے, قانون قدرت ہے کہ جہاں نعمت زیادہ وہاں ذمہ داری زیادہ. جہاں نعمت زیادہ وہاں ذمہ داری زیادہ. جس کے پاس علم ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے اس کے مقابلے میں جس کے پاس وہ علم نہیں ہے. جس کے پاس دولت ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے اس کے مقابلے میں جس کے پاس وہ دولت
نہیں ہے. جس کے ہاتھ پیروں میں طاقت ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے اس کے مقابلے میں جس کے پاس یہ طاقت نہیں ہے. جتنا نعمتیں زیادہ اتنی ذمہ داریاں زیادہ. تو پھر ہمارے پاس ہدایت کی منزلوں میں آخری حدوں کی نعمتیں ہیں. آخری نبی، آخری کتاب، آخری امام. تو ہماری ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں. میں چاہتا تھا اس کے بعد کچھ اور باتیں عرض کروں لیکن میری یہ مجبوری سی بن گئی کہ میری تفسیر گفتگو اتنی پھیل گئی، لہذا میں یہیں سمیٹ کے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اور کوئی عذر کر لے اور کسی امام کے دور کا کوئی آدمی کل بارگاہ خدا میں حساب کے لیے کھڑا ہو اور اس سے پوچھا جائے کہ ظالم کے دور میں تم نے یہ ضمیر فروشی کیوں کر دی، تو کہہ دے کہ مولا ہم اس امام کے دور میں گزرے تھے جب تک یہ صورتحال نہیں پیدا ہوئی تھی، مگر ہم آخری امام کے دور میں ہیں، لہذا ہم کوئی عذر نہیں کر سکتے کہ ہمارے سامنے کن حالات کا کون سا نمونہ موجود نہیں تھا. اس ذمہ داری کا احساس پیدا ہوگا تو اس کی ادائیگی کی ہماری کوششیں بھی جاری ہوں گی. جس طرح سے ہمارے بزرگوں نے ہم تک یہ دین و مذہب پہنچایا ہے، آج اس سے کئی گنا خطرات کے درمیان ہمیں اگلی نسلوں تک یہ دین و مذہب پہنچانا ہے. میں بس بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. جس کے پہنچانے کے لیے یہ عظیم ترین قربانیاں دی گئی تھی، ہمارا چوتھا امام، جس کی پوری زندگی کا اگر سمیٹ کے بیان کیا جائے تو 2 جملوں میں سمٹ جاتی ہے. ایک طرف پیغام دین پہنچانے کا ذریعہ ہے مصلی پہ بیٹھ کے عبادت و دعا، اور دوسری طرف دین کی بقا کا انتظام کا ذریعہ ہے ذکر سید الشہداء. میرے عزیزو، سید سجاد علیہ السلام نے مصائب کے ان تمام مرحلوں سے گزرے ہیں جن مرحلوں سے شہداء گزرے ان سے بھی گزرے ہیں، اور جن مرحلوں سے اسیران اہل حرم گزرے ان سے بھی گزرے ہیں. سارے مصائب ان کی نگاہوں کے سامنے ہیں. میں مسلسل اسی طرح سے اپنے مولا کی مصیبتوں کو یاد کر رہا ہوں مجالس میں، لیکن کربلا، پوری کربلا سامنے ہے سید سجاد کے. بابا کی پیاس بھی سامنے ہے، بابا کا زخمی ہونا بھی سامنے ہے، بھیا کے کلیجے پہ جو برچھی لگی ہے وہ بھی ہے، چچا کے بازو کٹے ہیں وہ بھی ہے، پھوپھیوں کے سروں پر چادریں چھنی ہیں. ساری کربلا سجاد کی نگاہوں کے سامنے ہے. وہ منظر بھی سامنے ہے کہ جب باپ کی لاش کو گھوڑوں سے پامال کیا جا رہا ہے، وہ منظر بھی سامنے دیکھا ہے اور گزری ہے اور سب گزری ہے. جب بے گور و کفن لاشے کو دیکھ کے اتنی مجبوری ہے کہ خود کو اونٹ سے گرا کے بابا کے جنازے تک نہیں پہنچا سکتے، ایک مٹھی خاک کیا ڈالیں گے. یہ ساری مظالم سید سجاد کے سامنے ہیں. لیکن حیات سید سجاد پہ نظر ڈالیے تو ان مصائب میں سے 3 مصیبتیں تھیں جن پر سید سجاد بہت بے چین ہوتے تھے. ایک، جب بھی کہیں موقع آیا تو بابا کی پیاس بے چین کرتی تھی. کھانا پانی سامنے رکھا گیا، دن بھر کے رودے کے بعد غلام اور کنیزات جوڑے کھڑے، آقا ایک لقمہ تناول فرما لے. کیسے کھاؤں، میرا بابا بھوکا مارا گیا. اچھا آقا ایک گھونٹ پانی پی لے. کیسے پیوں، میرا بابا 4 دن کا پیاسا مارا گیا. جو کمل اللہ، اگر کہیں دکھائی دے گیا کوئی کسی جانور کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، بے چین ہو کے کی سوال، بھائی کہاں لے کے جا رہا ذبح کرنے؟ یہ بتا، ذبح کرنے لے جا رہا ہے، یہ پیاسا تو نہیں ہے گا مولا؟ نہیں، ہم کبھی جانوروں کو پیاسا شہید نہیں کرتے. ہائے جانور تک پانی پلا کے ذبح کیا جائے، میرا بابا پیاسا شہید کیا گیا. ایک یہ مصیبت
जिंदगी भर सैयद सज्जाद न भूले। दूसरी मुसीबत कौन सी है? इतनी मुसीबतें पड़ी। मैं फिर दोहराऊं, भैया के गले गले कलेजे पर बर्छी लगी, चचा के बाजू कटे, सर पे गुर्ज लगा, बाप की लाश पामाल हुई, बेगोरो कफन लाशें छोड़ के आए। मगर जब पूछा जाता था सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ पड़ी, तो करबला के किसी मंजर को नहीं पेश करते थे, आवाज देते थे शाम शाम शाम। अरे शाम की गलियां थी, शाम के आईनों से सजे बाजार थे, और हमें तुर्क को दैलम के कैदियों की तरह फिराया जा रहा था। हमारी फुफियों के सरों पे चादर न थी, बेरेदाई बेचैन किए थी। तीसरी मुसीबत, दो फिक्रे और सुन ले, दो आंसू निकल जाएं। हुसैन पर रोए सैयद सज्जाद, बाबा की तशनगी पे रोए, फुफियों की बेरेदाई पे जिंदगी भर रोते रहे। इन्हीं के दरमियान और कौन सी मुसीबत थी जो सैयद सज्जाद को बेचैन कर गई? मिनहाल हज करने आए, कूफे से हज करके मदीने आए, मौला की जियारत के लिए पहुंचे, इमाम की खिदमत में हाजिर हुए। इमाम ने पूछा, मिनहाल तुम जब कूफे से चले तो कूफे में हालात क्या थे? कहा, मौला मुख्तार आ चुके थे, और मुख्तार एक एक जालिम और एक एक कातिल को ढूंढ ढूंढ के वासिले जहन्नम कर रहे थे। इस तस्करे के बाद मेरे इमाम ने न पूछा, ये बताओ मिनहाल शिब्र मारा गया कि नहीं, उमर साल मारा गया कि नहीं, अरे खूली मारा गया कि नहीं, किसी को न याद किया मेरे भैया अकबर के कलेजे में जिसने बर्छी मारी थी क्या अभी तक जिंदा है? क्या मेरे चचा अब्बास के बाजू जिसने काटे नहीं, किसी को याद न किया। एक मर्तबा कहा, मिनहाल ये बताओ क्या हुरमला अभी तक जिंदा है? हाँ, 6 महीने के भैया के गले पे जो तीर लगा था वो इतना बेचैन किए था कि तड़प गए। हुरमुला जिंदा है तो हाथ उठा दिए, मालिक इसी दुनिया में उसे आतशो हरारत आतश का सजा चखा दे। यही वो गम थे जो बेचैन करके जिंदगी भर इसको रुलाते रहे। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुनक़लबी यनक़लिबून अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन, मातम शुहदाए करबला, मातम असीरान अहले हरम। या हुसैन, 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 या हुसैन,